حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کیسر روم نے اپنا سفیر مدینہ المنورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں۔ قوم نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی عالی شان محل۔ راستے میں ایک عرابی خاتون سے خلیفہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں، نہ تخت و تاج پاس ہے اور نہ ہی فوج و لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوج پہرا کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکے۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا یہ روب و ہیبت اس گدری پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدری پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے۔ بس یہ اسی معیت حق کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا، سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور کیسر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا رنگ دور ہو گیا، کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہو جائے گی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس حکایت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اسی طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ نگہبان۔